السلام علیکم راجا بھائی. السلام علیکم سر. ہاں جی جناب, کیا حال چال ہے بھائی, ٹھیک ہیں آپ؟ السلام علیکم, خیریت سے ہیں سر آپ؟ وعلیکم خیریت السلام, الحمد للہ, اللہ کا احسان ہے, حکم کریں. کافی عرصے سے میں انتظار کر رہا تھا آپ سے بات ہو جائے. جی ایک بار تو پہلے بھی ہوئی چلے ہے جی 2024 میں. چلے جی حکم. اچھا, میری یہ عرض تھی آپ سے کہ یہ جو آپ یا علی مدد کہتے ہیں, ہم. کیا یہ مطلب کہ احادیث سے ثابت ہے؟ آپ سب سے پہلے سلام کے ساتھ کہتے ہیں السلام علیکم یا علی مدد. تحیت کے طور پہ نہیں, تحیت کے طور پہ کہ تحیت میں, تحیت یعنی گریٹنگز, تحیت سمجھتے ہو؟ جی جی جیسے وہ سمجھ. اردو میں کہتے ہیں نا صبح بخیر, شب بخیر کہتے ہو, اردو میں کہتے ہو کہ وہ ہندو والے نمسکار کہتے ہیں. تحیت کے طور پہ یہ ثابت نہیں ہے کہ تحیت میں آپ یا علی مدد کہتے ہو. لوگ کہتے ہیں, منع بھی نہیں ہے, اگر کوئی کہنا چاہے تو کہہ دے. تحیت کے طور پہ اسلام کے جو تحیت ہے, اہل بیت علیہ السلام کا تحیت وہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ, ٹھیک ہے نا, یہ تحیت. اچھا, اگر یہ تحیت تو آپ ایڈیشن اس میں کیوں کرتے ہیں؟ ایک اہل بیت علیہ السلام کی جو ذوات ہیں انہوں نے آپ کو ایک چیز بتا دی ہے, اس میں اضافہ کرنے کی ایسی منع کون نہیں سی ہے نا, ضرورت پڑی کہ دیکھیں آپ منع تو نہیں ہے. مثلا ہم تحیت جب کرتے ہیں نا, پوچھتے ہیں آپ کیسے ہیں, دیکھیں یہ دیکھیں جب اب اضافہ خاموش آپ کیوں خاموش کرتے ہیں؟ خاموش خاموش خاموش, دیکھیں آپ کیسے ہیں, آپ کہاں سے آئے بھائی, کس طرح سے کھانا کھایا آپ نے, طبیعت سے, یہ بیوی بچے صحیح ہیں, یہ تو تحیت میں نہیں ہے نا. دیکھیں اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ یہ اہل بیت علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تم یا علی مدد کہہ دو تحیت کے وقت, ملاقات کے وقت, مل کب چیزیں سے کھلتے ہیں, تو پھر وہ جھوٹ ہے, وہ بدعت ہے. لیکن اگر ہم اس حیثیت سے نہیں کہ یہ اہل بیت علیہ السلام کا فرمان ہے, اپنی رسم کے طور پر کہتے ہیں یا علی مدد, جیسے اپنی رسم کے طور پر جب ملاقات ہوتی ہے, السلام علیکم, کیسے بھائی, خیریت سے ہیں, بیٹھیں چائے پئیں, تو یہ حرام تو نہیں ہے نا, حرام تو نہیں ہے, ٹھیک. اگر کوئی شیعہ ایسا کہتا ہو کہ بھئی یہ اسلام کی تحیت ہی ہے, یہ یا علی مدد تحیت ہی ہے, یہ گریٹنگز یہ ہے, تو پھر وہ غلط ہے. لیکن گریٹنگ کے طور پہ نہیں ہے, کہہ دیں کہ بھئی یہ جائز ہے, ایک مستحب چیز ہے کہ مولا کا نام لے لیں, تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ جی. ہم. اصل میں دیکھیں, انبیاء علیہ الصلوات تسلیمات کی جو ذوات تھی, وہ جو پہلے کے رسومات تھے ان کو توڑنے کے لیے آئی تھی, ٹھیک ہے. ہم. دین وہ ہے جو ہر رسم کو اللہ کے توڑنے کے لیے نہیں رسول آئے نے. تھے, ہر رسم کو توڑنے کے لیے نہیں آئے تھے. وہ رسم جو باطل ہے اس کو توڑنے کے لیے آئے تھے, ٹھیک ہے نا. جو ایک رسم جو صحیح ہے اس کو توڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہ عرب لوگ مہمان دیکھیں نواز تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب لوگ مہمان نواز تھے, مہمان کی بہت خدمت کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رسم کو نہیں توڑا, بلکہ اس کو تائید فرمائی ہے. اس طرح نہیں ہے کہ جو بھی رسم ہے اسلام سے پہلے وہ غلط ہے, یا جو بھی رسم ہے دنیا دیکھیں رسم ہے سب حرام ہے سوائے وہ جو سنت میں ہے. اس طرح نہیں ہے بھائی, ٹھیک ہے نا. جی, اصل میں دیکھیں نا, جو آپ خود بھی یہ بات کہتے ہیں تحیہ کے طور پر آپ یا علی مدد نہیں کہتے, ایک تو ایڈیشن کرتے ہیں, ایک اوپر سے کہتے ہیں یہ جائز ہے. تحیت جائز کے ہونے کا طور آپ پہ آپ دیکھ ابھی صبح بخیر کہہ دو, اردو زبان میں آپ کہتے ہیں نا صبح بخیر, شب بخیر, یہ حرام ہے. دیکھیں ہمارے ہاں جائز نہیں ہے, ہمارے ہاں یہ ہے کہ السلام علیکم. یہ کوئی نہیں کہتا, یہ کوئی جاہل ہی کہے گا کہ صبح بخیر کہنا حرام ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے کیا کہنا چاہیے؟ السلام علیکم کہنا چاہیے, صبح خیر او کہنا بھائی چاہیے. سن لو, یہ صبح بخیر کہنا یہ حرام نہیں ہے. آپ کہتے ہیں یہ حرام ہے, یہ حرام نہیں ہے. جو سنت میں ہے, جو اسلام کا تحیت ہے وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لیکن کوئی السلام علیکم کے بعد صبح خیر کہہ دے, یہ حرام نہیں. گڈ مارننگ کہہ دے, گڈ ایوننگ کہہ دے, یہ حرام نہیں ہے. اسی طرح ہم کہتے ہیں بھئی یا علی مدد کہنا یہ تحیت کے طور پہ سنت نہیں ہے. لیکن اگر کوئی کہنا چاہیے اس میں منع نہیں ہے, ٹھیک ہے نا بھائی. آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی, اب آپ جب سمجھ ہی نہیں آ رہی تو آپ سے گفتگو کیسے کریں بتاؤ جی. جب سمجھ ہی نہیں آ رہی, اتنی ہلکی سی بات. ہاں جی بتاؤ, اچھا, دوسرا سوال. کہاں کے رہنے والے ہیں بھائی آپ؟ دوسرا بھائی دے بتاؤ کہاں کے رہائشی ہیں, میں کہاں کے آپ؟ پاکستان کو آزاد کشمیر ضلع نیلم کا رہنے والا ہوں. بھائی آزاد کشمیر کہاں پہ؟ آزاد کشمیر ضلع نیلم ویلی. اوکے جا, پوچھیں مزید کیا پوچھنا ہے. اچھا, مجھے مزید یہ میں پوچھنا تھا. سمجھا آپ گلگتی ہیں, گلگتی ہیں, گلگت کے نہیں ہے نا. گلگت کا نہیں ہوں, اکثر لوگوں کو ہوں، پاکستان میں گلگت کا لگتا ہوں یا پٹھان لگتا ہوں. ہاں وہی میں سمجھ نہیں آ رہی, میں نے سوچا وہیں کے ہوں گے. ناراض تو نہیں ہوں گے نا گلگت والے, پٹھان والے. چلیں پوچھ چلیں پوچھ لیں بھائی, مزید کیا پوچھنا ہے. مزید یہ پوچھنا تھا, آپ کے ہاں جو متع کا ایک مسئلہ ہے کہ جائز ہے. منہ نہ کھولنا بھائی, چھوڑو بھائی.
مدعے پہ یہاں پہ مناظرات ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، مدعے پہ مناظرات ہوں، وہ مناظرات دیکھ لینا، اور ہم جواب اگر دے دیں پھر آپ ناراض ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ نہیں مطلب کہ سمجھتے ہیں ہم، لیکن میرا یہ سوال تھا نا، آپ اس مطلب کہ اپنی طرف اس بات کو منسوب کرنا پسند کریں گے کیا متع جائز ہے آپ نے کی ہے یا آپ کے گھر والے کرتے رہیں؟ دیکھیں اگر کسی کے مصلحت میں ہے، کسی کے دیکھیں ہر باپ اپنی بیٹی کا چاہتا ہے کہ نا اس کی بہترین جگہ پہ شادی ہو، وہ ہمیشہ وہاں پہ خوش رہے، ہر شخص چاہتا ہے، یا اس کی بہن کی شادی ہو، ٹھیک، اور کوئی شخص نہیں چاہتا کہ اس کی بہن کی شادی ایسی جگہ ہو جہاں پہ اس کو طلاق ملے، جہاں پہ اس کو جدائی ملے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر کسی شخص کی مصلحت میں ہے، یا کوئی عورت ہے اس کی کبھی شادی نہیں ہو سکتی، اس طرح وہ چاہتا ہے تو اسلام نے اس کے لیے چھٹی پیدا کر دی، اسلام یا تو وہ گناہ کر دے، شادی تو ہو نہیں سکتی، بہت سارے نوجوان ہیں جن کی شادی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، شادی نہیں کر سکتے، پیسے نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، یا کوئی لوگ ہیں جو دوسرے مشکلات ہیں، تو ان کے لیے یہ اللہ کا راستہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح نہیں ہے کہ اگر وہ کوئی شخص خود نہیں کرنا چاہے تو وہ حرام ہے، مثلا طلاق شریعت میں یہ جائز ہے، کوئی طلاق کا منکر ہی نہیں ہے، لیکن کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کی بیٹی کی طلاق ہو جائے؟ نہیں بھائی، کوئی نہیں چاہتا وہ، لیکن وہ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم نہیں چاہتے تو وہ حرام ہے، سمجھ میں آئی نا بات؟ اب یہ باتیں سمجھنے کے لیے ہیں، سمجھدار لوگوں کے لیے۔ عاشر بھائی، عاشر نام ہے آپ کا نا؟ عاشر نام ہے۔ یہ ہم نے اب جب سمجھ کا شرط لگاتے ہیں نا تو آپ ناراض ہو جاتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ آپ کے چہرے کا رنگ بدل جائے جب وہ کہتے ہیں سمجھدار لوگوں کے لیے، یہ بیچارہ ناراض ہو جاتا ہے، اب پٹھان بھی نہیں ہے، یہ باتیں کن کے سمجھدار لوگوں کے لیے ہے، یہ بیچارہ دیکھو آپ جو ہے سب، ہاں آپ کیوں آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے ہر دفعہ؟ ابھی سنیں نا، پہلے میری تھوڑی سی بات تو سن لینا۔ چلے آخری سوال ہے، اس کے بعد آپ کی چھٹی، آخری سوال کرو جی راجہ صاحب۔ نہیں، آپ نے پہلے ایک بات ہے، میری اس بات کا جواب دیا نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک تو میری اس بات کا آپ نے جواب نہیں دیا کہ کیا آپ متے کو مطلب کہ آپ کے گھر میں کوئی عورت، کوئی آپ کی بہن، بیٹی، ماں کرنا، آپ یہ اس کے لیے پسند کریں گے کہ وہ یہ کرے، یہ کرتی؟ ایک نمبر ایک دیکھیں دیکھیں بھائی صاحب، ایک چیز کو اسلام نے جائز قرار دی۔ آج کل ہمارے معاشرے میں دیکھیں، معاشرے کے آداب اور ہوتے ہیں، اسلام کے معیار اور ہوتے ہیں۔ اسلام میں بہت ساری چیزوں کو عیب سمجھا جاتا ہے، حالانکہ معاشرے میں بہت ساری چیزوں کو عیب سمجھا جاتا ہے، حالانکہ اسلام میں وہ عیب نہیں ہے۔ مثلا ایک فقیر آدمی سے شادی، ایک غریب آدمی سے، یہ شریعت میں جائز ہے۔ ایک آدمی ہے اس کے پاس ایمان ہے، پیسے ویسے نہیں ہے، ٹھیک ہے، لوگ اس کو اچھی نہیں سمجھتے کہ خاندان والا آدمی کی بیٹی ایک فقیر سے شادی کرے، کیونکہ وہ با تقویٰ ہے۔ آپ کے لوگوں سے پوچھیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کی شادی ہو ایسی جگہ ہو جہاں پر وہ وہ غریب آدمی ہے، یا مثلا اپاہج ہے؟ شریعت میں تو جائز ہے۔ وہ کہے گا نہیں میں نہیں چاہتا بھائی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیز حرام ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک چیز جو معاشرے میں جس کو عیب سمجھا جاتا ہے، معاشرے میں اس کو عیب سمجھا جاتا ہے، لوگوں کی ذہنیت ہے یہ نہیں کہ اسلام میں یہ چیز حرام ہے۔ تو اس لیے بہت سارے لوگ کہیں گے کہ نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی کی شادی پرماننٹ ہو جائے، ہماری بہن کی شادی پرماننٹ ہو جائے، اس ایسے جگہ پہ شادی نہ ہو جائے جہاں پہ 6 مہینے کے بعد وہاں پہ جدائی ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہ چیز مطلب یہ نہیں بنتا پھر یہ حرام ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نہیں کہتے یہ واجب ہے، کوئی شیعہ نہیں کہتا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث نہیں ہے، وہ آپ کی کتابیں بڑی پڑھی، یہ آپ کا اعتراض تو پیغمبر پہ ہے نا، مجھ پہ تو نہیں ہے۔ آپ کا اعتراض قرآن پر ہے کہ ایک چیز جو عیب ہے اس کو قرآن نے کیوں جائز قرار دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں جائز قرار دی۔ یہ شیعوں پہ تو اعتراض نہیں، پیغمبر پہ اعتراض ہے، قرآن پہ اعتراض ہے، کیونکہ متع کی آیت قرآن، خاموش، متع کی آیت قرآن میں متع کی جواز آپ کے صحیح مسلم میں ہے اور بخاری میں بھی ہے، وہ اعتراض ان پر ہے۔ لیکن ہم اس اعتراض کا کیا جواب دیں گے؟ اس اعتراض کا جواب یہ دیں گے کہ جو چیز جائز ہے وہ واجب نہیں ہوتا، ہماری پسند یا ناپسند سے کوئی چیز حرام یا واجب نہیں بنتی، اوکے۔ اب یہ بات کس کے لیے؟ کن کے لیے؟ سمجھداروں کے اور سوال ہے نا، اس لیے سمجھداروں کے لیے، اس لیے آپ کو چھٹی دیتے ہیں۔